وصل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نسي فأكل وشرب، جب روزے دار نے بھول کر کوئی چیز کھا لی یا پی لی، جب روزے دار نے بھول کر کوئی چیز کھا لی یا پی لی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، تو روزے دار کو چاہیے کہ وہ اپنا روزہ مکمل کر لے. فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، کہ جو اس نے کھایا اور پیا نہیں، اصل میں اللہ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آسانی ہے مسلمانوں کے لیے کہ اگر کوئی غلطی سے کھا لے پی لے تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی کو قرآن مجید میں کہا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، کہ اللہ اگر ہم سے بھول سے غلطی سے کچھ ہو جائے تو ہمارا مواخذہ نہ کر. اس لحاظ سے اللہ نے ہمارے لیے آسانی رکھی ہے. اور یہاں میں ضمن تھوڑا سا اور آگے کرتا جاؤں، ابتداء روزے کی جو کیفیت حالت ہے ابتداء اس طرح نہیں پتہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابتداء حکم یہ تھا کہ غروب آفتاب کے بعد اگر کسی کی آنکھ لگ جاتی تو اگلے دن کا روزہ سٹارٹ ہو جاتا، شروع ہو جاتا. اسی کے متعلق واقعہ آتا ہے امام احمد بن حنبل مسند احمد میں، اسی طرح ہی بخاری شریف میں حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ یہ مزدور تھے، مزدوری کیا کرتے تھے. جب شام کے وقت گھر واپس آئے تو جو ان کی اہلیہ تھی وہ کھانا پکا رہی، تو کھانا پکاتے پکاتے ان کی آنکھ لگی کیونکہ تھکے ہوئے تھے سارے دن کے. تو جب آنکھ لگ گئی تو اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا. تو جیسے ہی اگلے دن کا روزہ، یہ آن بہن نے کچھ کھایا نہیں پیا نہیں، پھر مزدوری کرنے چلے گئے تھے. تو جب مزدوری کی تو اس وقت اس مزدوری کی وجہ سے ٹھار ہو گئے، بے ہوش ہو گئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور اسی طرح ایک دو اور صحابہ کے واقعات ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم نازل کروایا اور امت محمدیہ کے لیے یہ آسانی پیدا کروائی کہ توحید کہ اب اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے ساری رات کھانا پینا جائز قرار دے دیا. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان روزوں کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.